حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں ہر جگہ جہالت ہی جہالت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر جانوروں، بتوں اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پورے عرب میں صرف جہالت ہی جہالت تھی اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح و صادق کے وقت مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ جب رسولوں کے سردار خاتم الانبیاء سرور دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، اور آپ جب پیدا ہوئے اس وقت آپ بالکل صاف اور پاک تھے اور ختنہ شدہ تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے گھر حالت سجدہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف لے گئے اور آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ اس وقت عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ اس قدر کمزور تھا کہ قبیلے والوں کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑے ہی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی بھی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے رضائے بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی بھی سواری اس کے مقابلے میں نہ چل سکی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے کر کے 2 سال پورے ہو گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا
کہ 2 سال میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے اور بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب عرب کے دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے کر آ گئے اور آپ کی والدہ نے حسب توفیق انعام و اکرام سے نوازا۔ اب قاعدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی حلیمہ سعدیہ کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی، اور تبھی ایک عجیب اتفاق ہوا کہ اس سال مکہ معظمہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو منا لیا، اور حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے کر آ گئیں۔ جب آپ تھوڑا بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے دور رہتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکلنے پر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور آپ کے والد ماجد کا وصال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تب آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، اور نہ ہی کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی، اور نہ کبھی آپ بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے، اور نہ کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی۔ آپ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک نرم مزاج، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے اور پرہیزگار رہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔